بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا کی ترجمہ، ترکیب اور تفسیر چل رہی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کی ترکیب کو سمجھیں گے۔ تو ترکیب میں آپ یہ دیکھیں کہ کل 5 آیات ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ ایک ایک کر کے ہم ان سب کی ترکیبیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ حمزہ استفہام میں تقریری ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور لم نجعل فعل ہے، اس میں نحن ضمیر فاعل ہے، نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، الارض یہ اس کا مفعول اول ہے، مہادہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ تو نجعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر آپ جو اگلا جملہ ہے، اس اگلے جملے کو بھی یا اگلی آیت کو بھی پہلی آیت کے ساتھ آپ نے ملا کر نجعل کا مفعول بنانا ہے۔ کیسے مفعول بنانا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو واو حرف عطف ہے، یہ واو حرف عطف جبالہ کا عطف ڈال رہا ہے الارض کے اوپر، اور اوتادہ کا عطف ڈال رہا ہے مہادہ کے اوپر۔ جبال کا عطف ہوگا الارض کے اوپر اور اوتادہ کا عطف ہوگا مہادہ کے اوپر۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ مفعول بن جائیں گے نجعل کے۔ تو حقیقت کے اندر ہوں گے یہ نجعل کے مفعول ہی، لیکن اس میں عطف کا درمیان کے اندر واسطہ اور تعلق آ جائے گا۔ تو نجعل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ تو یہاں تک یہ 2 آیات کی ترکیب ہو گئی ہے۔ اگلی آیت آپ دیکھیں، یہ پورے جملے کو آپ بنا کے جملہ فعلیہ انشائیہ بنا کر پھر آپ اس کو بنا لیں معطوف علیہ، اور آگے واو حرف عطف ہے، اس واو حرف عطف کے واسطے سے یہ جو اگلی آیت ہے اس کو آپ بنا دیں اس کے اوپر معطوف پہلی 2 آیات کے اوپر۔ اسی طرح یا پھر آپ اس کو بھی معطوف بنا دیں، اگلی کو بھی معطوف بنا دیں، اگلی کو بھی معطوف بنا دیں۔ تو ساری آیات کا حرف عطف کے واسطے سے تعلق ہے۔ آپ علیحدہ علیحدہ معطوف علیہ معطوف بھی بنا سکتے ہیں، یہ ایک معطوف علیہ بنا کر اگلی تمام آیات کو اس پہلی آیت کے اوپر معطوف بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دونوں طرح سے اس کی ترکیبیں کی جا سکتی ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں آپ، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں بنایا ازواجہ جوڑا جوڑا۔ اس میں خلقنا تو ہو جائے گا فعل، اور نون ضمیر اس کے اندر ہوگی فاعل، اور یہ جو کم ضمیر ہے یہ بن تو رہی ہے اس کا مفعول، لیکن اس کو آپ مفعول بعد میں بنائیں۔ آپ اس کو پہلے بنائیں ذوالحال، اور ازواجہ اس کم ضمیر سے بن جائے گا حال۔ تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ خلقنا کا مفعول بنے گا۔ ترجمے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو ذوالحال حال والا ترجمہ ہوگا۔ کیسے ترجمہ میں کرتا ہوں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں اس حال میں کہ تم جوڑے جوڑے ہو، جوڑے جوڑے ہونے کی حالت میں تمہیں پیدا کیا۔ تو دیکھیں حالت والا حال والا ترجمہ ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو ذوالحال حال بنا کر پھر آپ نے اس کو خلقنا کا مفعول بنانا ہے۔ تو یہ والی آیت کا بھی ترکیب ہو گئی۔ اس کے بعد آگے تو آسان ہے، جعلنا فعل ہے اور اس میں نا ضمیر اس کا فاعل ہے، نوم مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا جعلنا کا مفعول اول، اور سباتا بن جائے گا اس کا مفعول ثانی۔ جعلنا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت بھی بالکل اسی طرح ترکیب ہوگی، جعلنا فعل، نون الف نا ضمیر اس کا فاعل، اللیل اس کا مفعول اول اور لباسا اس کا مفعول ثانی۔ تو جعلنا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، کیونکہ درمیان میں حرف عطف آ رہا ہے، اس لیے آپ نے اس میں حرف عطف کا واسطہ اور تعلق ڈال دینا ہے۔